کیونکہ جی پیروں نے مولوی حضرات کو اسپانسر کیا ہوا ہوتا ہے یہاں پر، تو ظاہر ہے کہ ان کے اگینسٹ نہیں بول سکتے. جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتصم باللہ جو حاکم وقت تھا اپنے وقت کا اور حضور کا غلام تھا، جب اس کو کوئی حکم دیتے تو لکھتے تھے کہ عبد القادر تمہیں اس بات کا حکم دیتا یہ کرو. حق بات کہنے کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بدقسمتی کچھ یہاں کی ایسی ہے کہ حق بات یہ کہ جب بھی آپ سچ بولنے کی کوشش کریں گے ظاہر آپ کے مخالفین زیادہ ہوں، اور جب تک مخالفین نہ ہوں تو آپ حق پر موجود نہیں ہیں. مخالفین نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ بھائی حق کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ حق کا راستہ اسی وقت ہوگا. اور کسی چیز کے لیے جب میں یہاں آیا تو میرا ایک آدمی بھی جاننے والا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ غوث العظم کی نگاہ کرم ہے. اور جب مرشد کی توجہ پڑتی ہے وہ خود اپنے کام چلانا جانتے ہیں کہ کیسے چلایا جائے اور کس کو کیا ڈیوٹیاں دیا جائیں. اصل میں یہاں پر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں مولوی پیر، یہ بڑا مشکل کام ہے. صوفی ازم کی اور ملا ازم کی کبھی آپس میں نہیں بنی. وہ اس لیے نہیں بنی کہ مسئلہ یہ ہے سارا کہ جیسے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ جس نے صرف فقہ کو سیکھا اور تصوف نہیں سیکھا وہ گمراہ ہوا، اور جس نے صرف طریقت کو سیکھا اور فقہ سیکھا ہی نہیں اس نے وہ زندیق ہوا. یہ بڑی گالی ہے. اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا اس نے حق کو پایا. شریعت کا ایڈوانس کو طریقت ہے، لیکن طریقت کا مطلب یہ نہیں ہے طریقت بڑی چیز ہے لیکن شریعت کی لونڈی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیخ بیٹھ کے بڑی لمبی سلفی پی رہا ہے کہ لیں بابا جی بڑے پہنچے ہوئے، نہیں ہو سکتا. پہلے شریعت دیں پھر طریقت ہے. اور طریقت بھی ان لوگوں کے لیے، صوفیزم عام آدمی کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. کیا وجہ تھی کہ منصور بن حلاج کو سولی پہ اپنی کھال نچوانا پڑی؟ تو اتنی سی لوگوں کے آج ایک بچہ کھڑا ہو گیا جی میں بتا دیتا ہوں اس کا مطلب کیا انا الحق کا، کیا اس وقت کے صوفیاء، اس وقت کے عالم، اس وقت کے کیا ان لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مرتبہ منصور بن حلاج لوگ وہ مار رہے تھے، ان کو پتھر مارتے، وہ خونم خون. ادھر سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور انہوں نے ایک پھول ان کی طرف پھینکا تو وہ پتھر مارنے سے اتنا نہیں روئے جتنا وہ پھول مارنے سے دار و قطار رونے لگے. تو پوچھا بھائی لوگ تو آپ کو پتھر مارتے نہیں روتے، ایک پھول مارنے سے روتے ہیں؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں جانتے لیکن آپ مجھے جانتے کہ میں کون ہوں. اپنے سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں. اس لیے صوفیزم کہ صوفی تنہائی کا نام ہے، صوفی اپنی ذات کے اندر اور اللہ کی ذات کے اندر گم کر دینے کا نام ہے. اور جب تصوف عام ہونے لگے، یعنی کہ عام سے مراد یہ کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ جی میں تصوف جانتا ہوں، تو بڑی مشکل بات ہے کہ جی 12 سال سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کے اندر رہتے ہیں یا آدم نہ آدم ذات، ٹھیک ہے نا، 54 ایئرس تک تعلیم حاصل کری، اس کے بعد لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. یہاں پر لوگ آتے ہیں وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم آسمانوں کے راستے جانتے ہیں. جب دنیا کا علم ہضم نہیں ہوا تو پھر آسمانوں کے راستے کیسے جاننے لگے؟ پہلے کیا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیم حاصل کری، 54 برس پہلے علم حاصل کرا، اس کے بعد لوگوں کو تعلیم دینا شروع کر. کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل درویش شیطان کا چیلا ہے، اسٹوڈنٹ شیطان کا کیا ہو جائے گا؟ چیلا. اگر علم نہیں ہے تو اس کو بڑی آسانی سے کیا تھا وہ آپ لوگ جانتے ہیں صرف دوران بچوں کے لیے کہ جب وہ شیطان نے بہکایا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور وہ سب واقعہ، اور جب لاہور پڑی دیکھا تو شیطان بھاگ رہا ہے، اور بھاگتے بھاگتے کیا ایک جملہ کہا اس نے کہ اے شیخ بڑے خوش نصیب ہو، یہ وہ مقام ہے جہاں میں اب تک 7 ولیوں کو بھٹکا چکا ہوں، اور بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. تو غوث العظم نے دوبارہ لاہور پڑھی
کہ تو بھاگتے بھاگتے بھی مجھے دھوکہ دے رہا ہے کہ میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا. بات یہ کہ بڑے لوگ ہیں 4 صدی ہجری کے، ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب طبقات صوفیہ کے اندر بڑی مشہور ہے، اب تو اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو گیا. اس کے اندر بڑی اچھی وہ بات کہتے ہیں، انہوں نے 5 صوفیہ کے ان کے اندر ذکر کرا. بشر بن حادثہ کا اس میں ذکر کرا، ابو حفص نیشا پوری کا ذکر کرا، اس کے اندر معروف کرخی ان کا ذکر کرا. معروف کرخی سے پوچھا نا کہ ما علامت الاولیاء، کا اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انہیں دکھ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں. کیا پہچان؟ اگر کوئی دکھ، وشغلہم فی، اور ان کی مصروفیات بھی اللہ کے کاموں کے لیے، وفرارہم علیک، اور جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوڑتے بھی اللہ کی طرف. تو جس راستے پہ جی آپ اپنے لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں صوفیزم، ہے تو بڑا خطرناک، لیکن وہی لوگ ثابت قدم رہتے ہیں جو اس کے اندر اٹل ہو جاتے ہیں، مضبوطی دکھاتے ہیں. صرف تھیوری کا نام تصوف نہیں ہے. الحمدللہ جو لوگ بھی جتنی بھی دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں اور جو لوگ تصوف پہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے. سب اپنے اپنے طریقے، سب کے چینلز ہیں، سب کے بینڈ ہیں مختلف، کسی کا کوئی سبق ہے، کسی کا کوئی سبق ہے، لیکن سبق ایک ہی ہے، اس کی یاد. اور کوئی بھی شخص جو اس کی یاد کرا دے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی جو اللہ اور رسول کا راستہ دکھا رہا ہے وہ بڑا آدمی.